صحیح مسلم کی روایت سنی ہے، بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، جہاں سے بات چھول کے کہیں اور چلی گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی نا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کہا جی، حضرت امیر معاویہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے بارے میں کوئی سخت جملہ نہیں کہتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اب جاہل لوگوں نے، تبرائیوں نے، اور جناب وہ جو موسمی پاگل ہیں سارے، موسم کے تحت نکلنے والے، وہ موسمی پاگلوں نے یہ بات کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے کہ سعد ابن ابی وقاص سے تم بھی حضرت مولا علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، تم بھی دیا کرو گالیاں۔ حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا۔ شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، فرمایا معاویہ صحابی رسول ہے، اور جو خود صحابی ہے نا اس کو پتہ ہے یہ مرتبہ کیا ہے، وہ مرتبہ کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وہ اختلاف اپنی جگہ رہا، لیکن صحابیت پر تو کوئی بات نہیں کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن مطلب کیا تھا اس کا؟ کہا کوئی فضائل ایسے سناؤ جس کی وجہ سے تم بات نہیں کرتے مولا علی کے بارے میں، کوئی منقبت سناؤ۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ پوچھ رہے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے۔ فرمایا معاویہ یہ بات یاد رکھنا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنی ہے، بس وہ دن گیا یہ دن آیا، خدا کی قسم ان 3 میں سے اگر ایک اعزاز بھی مجھے مل جائے نا، ایک بھی، دنیا وما فیہا، سارا کچھ میرے سے لے لیا جائے، ایک اعزاز مل جائے نا تو میرے لیے شرف کی بات۔ اور مولا علی کے پاس ایک نہیں ہے 3 ہے، ایک نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 3۔ کہا جی وہ 3 اعزاز کون کون سے؟ فرمایا جی ان میں پہلا اعزاز، اور سعد ابن ابی وقاص پتہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے، بخاری کتاب المغازی کے اندر آپ روایت پڑھیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مولا علی فرماتے، فرمایا حضور کے جملہ اصحاب میں سے اگر کسی ایک شخص کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ سرکار نے اپنے ماں باپ کو جمع کر کے کہا ہو کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو وہ سرکار کا صحابی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا تیر لے کر چلا، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں ساری کائنات اپنے ماں باپ کو حضور کا صدقہ اتار رہی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو جس پہ قربان کر رہے ہیں وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اعزاز کیا ہے؟ فرمایا پہلا اعزاز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک کی طرف آپ تشریف چلے جانا تو مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا علی تم مدینے کی حفاظت پر مامور ہو۔ سرکار تشریف لے گئے۔ اچھا پیچھے سے منافقوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا، آپ تو مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، اور جناب آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمت شان عطا فرمائی، لیکن کیا بات کہ اس غزوے میں آپ صرف عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے رہ گئے؟ یہ تانا دیا۔ مولا کائنات شیر خدا نے گھوڑا لیا اور سرکار کے پیچھے چل جہاں تبوک سے رستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ فرمایا علی خیریت سے آئے ہو؟ تمہیں تو مدینے پر نگران بنایا تھا، یہاں کس لیے آئے؟ عرض کہ حضور یہی تو پوچھنے کے لیے آیا، ہمیں آپ نے آج مدینے میں نگران کر دیا، کیا بدر میں، احد میں، خندق میں اور دیگر مقامات پہ ہماری جو صلاحیتیں اور مار کے ہماری خدمات قابل قبول نہیں؟ کیا ہم نے جو جولانیہ وہاں دکھائی ہیں وہ تبوک میں نہیں دکھا سکتے؟ فرمایا کیا ہوا علی، غصہ کیوں کرتا ہے؟ بھئی جلال ہے، کیا بات ہے، ملال ہے کوئی، کس بات سے؟ عرض کیا حضور وہاں منافق تانا دیتے ہیں کہ تم شیر ہو، اور شیر ہو کر تم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے رہ گئے۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا منافقوں کو چھوڑ ہماری سن۔ میں منافقوں کو چھوڑ، منافقوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں آپ کو کہ جناب منافقوں کی کیا حیثیت ہے، یہی تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جناب والا منافقوں کی کیا حیثیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافقوں کو چھوڑ، حق بات پہچان۔ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا تجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے رہ گیا، کیا علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مرتبہ میری جناب میں ایسا ہی ہو جائے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام مرتبہ تھا؟ کیا اس بات پر راضی نہیں؟ الا لا نبوۃ بعدی، ہاں ایک بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا پہلا اعزاز سرکار نے جو حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا۔ اور دوسرا کیا؟ فرمایا دوسرا اعزاز یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح خیبر کے لیے فرمایا تھا کل میں یہ فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے، بارے میں اوپر بیٹھا میں نظر آ رہی ہے، توجہ کدھر ہے جناب والا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھو مسئلے کو۔ فرمایا کل ہم جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کل دوں گا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ پڑھیے. آپ فرماتے ہیں ساری زندگی کبھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی, کبھی دل نے ارادہ نہیں کیا, لیکن یہ وہ واحد مقام تھا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی سند ملنی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ساری رات اصحاب جاگتے رہے ہیں کہ کل جھنڈا حضور نے کس کو دینا ہے, شاید مجھے دینا ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں گردن میں نے بھی ایسے کر کے لمبی کی ہے کہ شاید میرے اوپر نگاہ پڑ جائے, حضور یہ اعزاز مجھے عطا فرمائے. لیکن فرمایا این علی, علی یہ مرتضیٰ کہاں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے باقی اصحاب کو چھوڑ دیا تو ان کا مقام مرتبہ کوئی نہیں. جناب والا یہ کیا بات کر دیں آپ, نہیں سمجھ آ رہے بھائی. اگر یہاں جھنڈا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے تو بدر میں یا ابا حفص کہہ کر آواز کس کو ماری تھی حضور نے؟ یہ برابری کی بنیاد پر چلتا ہے, یہ بیڑی ایک پاسے نہیں روڑنی چاہیے. اچھا بہرحال فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے. مولا علی کو بلایا اور بلا کر فرمایا علی تم آئے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پاک لگایا, لعاب لگا کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا بھی عطا فرمایا. فرمایا یہ مولا کائنات کا اعزاز ہے. دوسرا کہ سرکار نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی سند مولا علی کو دی ہے. اور تیسرا وہ اعزاز فرمایا جس کی وجہ سے ہم ہر حوالے سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت میں آپ جانتے ہیں. فرمایا وہ یہ کہ جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کے لیے کہا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا محبوب ان کو کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی عزت میں آپ خواتین کو لاتے ہیں, اور تم اپنی جانوں کو لے آؤ ہم اپنی جان کو لے آتے ہیں. فرمایا وہ جس جان کو حضور لے کر گئے تھے نا وہ پورا خاندان کون تھا؟ فرمایا دعا علیاً و فاطمہ و حسناً و حسینہ. فرمایا مولا علی کو بلاؤ, سیدہ فاطمہ کو بلاؤ, حضرت امام حسن کو بلاؤ, امام حسین کو بلاؤ. چاروں نفوس کو بلا کر اپنی چادر میں لیا. اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے چادر اوپر کر کے ان کے بارے میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی, اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں, یا اللہ یہ بھی میرے ہیں. فرمایا رب العالمین جل وعلا نے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کہہ کر پکارا ہے اور حضور نے خود اس کو اپنی جان متعین کیا ہے, وہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مقام ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا, باقی اصحاب کا, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حضور کی ساری اولاد, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مآب ازواج ساری مطہرات ہیں. جناب والا عقیدہ اہل سنت کے مطابق, بزرگوں کے عقیدے کے مطابق ہر صحابی کی, حضور کے گھر کے ہر فرد کی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ زوجات میں سے ہر ایک زوجہ محترمہ کی عقیدہ دل میں ہو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں سرخ روح ہے. اور اگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بغض لے کر جائے گا نا تو قرطبی وہ حدیث لائے ہیں, سرکار نے فرمایا میرے حوض کے 4 کونے ہیں. فرمایا جو حوض کوثر اللہ نے مجھے عطا فرمانا ہے نا اس کے 4 کونے ہیں, اور وہ چاروں کونے میں نے اپنے چاروں یاروں کے حوالے کرنے ہیں. یہ قرطبی کی روایت ہے. اور یہ یاد رکھنا حوض کوثر سے جام وہی لے گا جو چاروں یاروں سے محبت کرنے والا ہوگا. حضور کی اولاد کی بھی محبت فرض ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عقیدت بھی لازم ضروری ہے, اور اصحاب کی عزت بھی ضروری ہے. یہ کچھ باتیں, کچھ فضائل ادھر ادھر باتیں جاتی رہی ہیں لیکن موضوع پر ہی رہی ہیں. عقیدے کے اوپر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے, یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ معاملات اللہ رب العالمین جل وعلا اس وقت اہل سنت و جماعت کے ہوئے ہیں باری تعالی جل وعلا آپ سے اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.